نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑھائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے ساری دنیا والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کیا۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا تعلق قربانی کے مسائل سے رہے گا۔ قربانی کی مشروعیت پر سارے مسلمانوں کا اجماع ہے۔ قرآن مجید میں قربانی کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے نسک۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے یقیناً میری صلاۃ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ دوسرا لفظ ہے نہر۔ سورۃ الکوثر میں اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، آپ بطور شکرانہ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ بدنی عبادتوں میں نماز کا تذکرہ ہے اور مالی عبادتوں میں قربانی کا ذکر ہے۔ آپ اسے قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تیسرا لفظ جو قربانی کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ ہے قربان۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ قربانی اردو زبان میں بہت زیادہ مستعمل ہے۔ قربانی کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، چاہے جانور ذبح کر کے ہوں، چاہے صدقہ اور خیرات کر کے ہو۔ لیکن عرف عام میں حلال جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کی تاریخ اس روئے زمین پر اتنی ہی قدیم اور پرانی ہے جتنی اولاد آدم کی تاریخ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں گزری جس میں قربانی کی سنت نہ پائی جاتی ہو۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو کہ اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ خاص طور پر ہمیں آدم علیہ السلام کی زندگی سے بھی قربانی کی تاریخ ملتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے نبی، آپ اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنا دیں، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور ایک کی قربانی رد کر دی گئی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا۔ پہلے زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی، اللہ جس کی قربانی قبول کرتا، آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی تھی۔ تو آسمان سے آگ اتری، آگ نازل ہوئی، اس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اس امت پر اللہ کا فضل یہ ہے، اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ قربانی کا گوشت ان کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ سابقہ امتوں میں قربانی کا گوشت حلال نہیں تھا، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے قربانی کا گوشت حلال کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ قربانی کا گوشت کھانا قربانی کا فلسفہ نہیں ہے، قربانی کا مقصد نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد اصل میں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تم جو جانور ذبح کرتے ہو اللہ کو نہ تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ کو دلوں کا تقوی مطلوب ہے، تقوی اس کا تعلق دل سے ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ قربانی کا ارادہ کر رہے ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نیتوں کا محاسبہ کریں، اپنی نیتوں کا جائزہ لیں۔ قربانی ہمیں صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہم کو دینا چاہیے۔ قربانی کا مقصد شہرت نہیں ہونا ہے، ریاکاری نہیں ہونا ہے۔ اگر بندہ ریاکاری کے جذبے کے ساتھ، دکھاوے کے جذبے کے ساتھ اگر قربانی کا یہ عمل انجام دے تو اللہ کے ہاں اس کا یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیے قربانی جہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یادگار بھی ہے۔ اس لیے جب ہم اپنے جانور کو ذبح کریں، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں ان ساری قربانیوں کو اپنے تصور میں لائیں۔ دنیا کی کون سی ایسی محبوب چیز ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے قربان نہ کیا؟ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تک آمادہ ہو گئے۔ تو جب آپ جانور کو ذبح کریں، ابراہیم علیہ السلام کی ان ساری قربانیوں کو اپنے تصور میں لائیں اور اللہ سے عہد کریں کہ پروردگار آج میں یہ جانور ذبح کر رہا ہوں، اگر کل مجھے موقع ملے تو میں تیری رضا کے لیے، تیرے دین کی آبیاری کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے میں تیار ہوں، اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ دراصل قربانی اس عہد کا نام ہے۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے، جمہور اہل علم کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، استطاعت کے باوجود، قدرت کے باوجود قربانی نہ دینے والا ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ بھٹکے۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کے لیے، رسم و رواج کے لیے پانی کی طرح پیسے بہاتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ جب قربانی کا موقع آتا ہے تو ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ یقیناً قربانی کے اس عمل کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔
بلکہ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، یقیناً ہر گھر والوں پر اللہ نے ہر سال قربانی کو ضروری قرار دیا ہے. ہر گھر والوں پر ہر سال اللہ نے قربانی کو مشروع کیا ہے. تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ جو قربانی کا عمل ہے اس کا اہتمام کریں. قربانی میں ایک بکری کافی ہے. اگر آپ زیادہ سے زیادہ قربانیاں دینا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ایک بکری قربانی میں کافی ہے. عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف كانت الاضاحی فیکم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی ایک بکری اپنے طرف سے اور اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے قربان کرتا تھا، جسے ہم بھی کھاتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے بھی تھے. لیکن بعد میں لوگوں نے بہت زیادہ فخر اور مباحات شروع کر دیا. اب معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے تم جانتے ہیں. بعد میں لوگوں نے فخر کیا، ورنہ نبی کے زمانے میں ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتی تھی. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جائے گی. امام الشوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح اور حق بات یہ ہے ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، گرچہ ان کی تعداد 100 کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اگر گھر کا بڑا، گھر کا سرپرست جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کے ماتحت میں جتنے لوگ ہیں سب کی طرف سے یہ جانور کفایت کر جائے گا. عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة الواحدہ عن جمیع اہلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی دیا کرتے تھے. جو شخص ایک جانور خرید نہیں سکتا، قربانی نہیں کر سکتا، وہ کم از کم جانور میں حصے دار بن جائے. اونٹ اور گائے میں حصے داری لے لے. اونٹ میں 10 لوگ حصے دار بن سکتے ہیں، گائے میں 7 لوگ حصے دار بن سکتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. عید الاضحیٰ کا موقع تھا. اونٹ میں 10 لوگوں نے شرکت کی اور گائے میں 7 لوگوں نے شرکت کی. قربانی کے شرائط کیا ہیں؟ اہل علم نے قربانی کے 6 شرائط بیان کیے ہیں. قربانی کے شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو. بہیمۃ الانعام وہ جانور ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے سورۃ الانعام میں کیا ہے. 8 قسم کے جانور، انہی جانوروں کی قربانی درست ہے. اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ، بھیڑ دمبا نر اور مادہ. یہ 8 قسم کے جانوروں کی قربانی درست ہے. اس کے علاوہ اگر گھوڑا ذبح کریں، ہرن ذبح کریں، مرغی ذبح کریں درست نہیں ہوگا، اگرچہ یہ سب حلال ہے لیکن قربانی میں جائز نہیں ہے. جو جانور آپ قربانی میں دے رہے ہیں ان کا بہیمۃ الانعام ہونا یہ شرط ہے، کنڈیشن ہے. اب یہاں ایک سوال یہ ہے کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ اہل لغت نے بھینس کو گائے کی جنس قرار دیا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کیا بھینس کی قربانی میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا اعرف خلاف هذا، اس مسئلے میں مجھے اختلاف کا علم نہیں ہے. گویا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں اجماع نقل کر رہے ہیں کہ اتفاق ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہی نہیں ہے. اگر کسی جگہ گائے دستیاب نہیں ہے تو انشاءاللہ بھینس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے، گنجائش ہے. سب سے بہتر قربانی کون سی ہے؟
سب سے بہتر قربانی اونٹ کی ہے، پھر گائے کی ہے، پھر بکری اور بھیڑ کی ہے. سب سے افضل قربانی وہ ہے جس سے غریبوں کو زیادہ فائدہ ہو، فقراء کو زیادہ پہنچے. دیکھیے اہل علم نے جمعہ کی فضیلت کے سلسلے میں جو حدیث وارد ہوئی ہے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ سب سے بہترین قربانی اونٹ کی قربانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کرے، پھر جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں اول وقت میں اگر وہ چلا جائے، پہلی گھڑی میں چلا جائے، گویا اس نے اونٹ کو قربان کیا ہے. اور دوسری گھڑی میں اگر وہ چلا جائے گویا اس نے گائے قربان کیا ہے. تیسری گھڑی میں اگر وہ چلا جائے گویا اس نے دمبا یا بکرا قربان کیا ہے، پھر مرغی قربان کیا ہے، پھر انڈے کا معاملہ ہے. تو اس حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ سب سے افضل قربانی اونٹ کی قربانی ہے، پھر گائے کی ہے، پھر بکری کی ہے. تو قربانی کی سب سے پہلی شرط یہ ہے جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو. نمبر 2، قربانی کے شرائط میں سے دوسری شرط، قربانی کا جانور اس عمر کو پہنچا ہوا ہو جو کہ شریعت نے متعین کیا ہے. جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضعن. اے لوگوں، مسنہ کے علاوہ کوئی جانور ذبح نہ کرو. اگر مسنہ نہ ملیں، اگر مسنہ دستیاب نہ ہوں تو پھر بھیڑ کا جزع قربان دے دو. مسنہ کسے کہتے ہیں؟ نبی نے فرمایا مسنہ کے علاوہ کوئی جانور ذبح مت کرو. مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ والے دانت گر جائے، کسی حادثے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جب اصل دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں جانوروں کے، یہ جو اگلے والے جو دودھ والے 2 دانت ہیں گر جاتے ہیں. تو جانور کا مسنہ ہونا ضروری ہے. اس میں عمر کا اعتبار نہیں ہوگا، آب و ہوا کے اعتبار سے جانور کے مسنہ ہونے میں فرق پڑتا ہے. ممکن ہے کسی ممالک میں جانور جلد مسنہ ہو جائے اور دوسری علاقے میں تاخیر سے ہو. اعتبار مسنہ کا ہوگا، عمر کا اعتبار نہیں ہوگا. ہاں اہل علم نے ایک عام عمر کا اعتبار کیا ہے. اونٹ کے مسنہ ہونے میں تقریباً 5 سال لگ جاتے ہیں. جب 5 سال کمپلیٹ کر کے جب وہ 6 سال میں داخل ہوتا ہے تو اس کے دودھ والے دانت گرتے ہیں. گائے جب 2 سال کمپلیٹ کر لیتا ہے اور 3 سال میں داخل ہو جاتا ہے تب اس کے دودھ والے دانت گر جاتے ہیں. بکری جب 1 سال یا دمبا جب 1 سال مکمل کر لیتا ہے، دوسرے سال میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو اس کے دودھ والے دانت گر جاتے ہیں. لیکن اعتبار جیسے میں نے کہا عمر کا اعتبار نہیں ہوگا، اعتبار مسنہ کا ہوگا کہ دودھ والے دانت گریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا جانور مارکیٹ میں نہیں ہے پھر ایسے سلسلے میں دمبا بھیڑ وہ ذبح کرو. ان کے لیے مسنہ ہونا کنڈیشن ہے، گائے کے لیے کنڈیشن ہے، بکری کے لیے کنڈیشن ہے، لیکن جو دمبا ہے بھیڑ ہے اس کے لیے کنڈیشن نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگر مارکیٹ میں نہیں ہے پھر بھیڑ خرید لو جس کی عمر 1 سال سے بھی کم ہو، گرچہ مسنہ بھی نہ ہوا ہو، کوئی حرج نہیں ہے. تو قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جانور اس عمر کو پہنچا ہوا ہو جو کہ شریعت نے مقرر کیا ہے، متعین کیا ہے. قربانی کی تیسری کنڈیشن، قربانی کا جانور ان عیوب سے پاک ہو جن کی موجودگی میں قربانی نہیں ہوتی ہے. وہ کون سے عیوب ہیں جن کی قربانی نہیں ہوتی ہے، جن کی موجودگی میں قربانی نہیں ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لا تجوز فی الضحایا. 4 طرح کے جانور ایسے ہیں جو قربانی میں جائز اور درست نہیں ہیں. نمبر 1، کانا، جس کا کانا پن بالکل واضح ہو. جب کانا قربانی میں جائز نہیں ہے تو بدرجہ اولا اندھا بھی جائز نہیں ہے. کانا جس کا کانا پن بالکل واضح ہو. نمبر 2، بیمار جس کی بیماری بالکل واضح ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. نمبر 3، لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہے. نبی نے فرمایا لنگڑا اگر کسی جانور کا پیر نہیں ہے بدرجہ اولا اس کی قربانی جائز نہیں ہے. نمبر 4، دبلا پتلا لاغر جس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، چربی نہیں ہے،
یہ 4 ٹائپ کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی درست نہیں ہے. ہاں اگر اس حدیث میں موجودہ عیوب سے اگر کسی جانور میں کم عیب پایا جاتا ہے تو اس کی قربانی کراہت کے ساتھ جائز ہے، مکروہ ہے لیکن جائز ہے. جیسے تھوڑا بہت کان کٹا ہوا ہے، تھوڑا بہت سینگ کٹا ہوا ہے، گرچہ آپ جانور خریدیں تو اس کا بھی آپ کو خیال رکھیں کہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ منع کیا، یہ جو کان کٹا ہوا ہے، سینگ کٹا ہوا جانور قربانی دینے سے نبی نے منع کیا ہے، لیکن یہ حرمت کے درجے کی نہیں ہے. 4 ٹائپ کے جانور تو جائز ہی نہیں ہے، بلکہ اگر اس سے عیب کم ہے تو ان کی قربانی جائز ہے کراہت کے ساتھ، مکروہ ہے لیکن جائز ہے ان کی قربانی. خصی یہ جانور میں عیب نہیں ہے، خصی شدہ جانوروں کی قربانی جائز ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے 2 موٹے تازے سینگ والے چت کبرے خصی شدہ بکریوں کو خریدتے تھے. تو جانوروں کا خصی ہونا یہ عیب نہیں ہے. جانور خریدنے کے بعد اگر عیب دار ہو جائے تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ جانور خریدنے کے بعد اگر عیب دار ہو جائے اس کی قربانی جائز ہے، درست ہے، بشرط یہ کہ ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے، ہماری بد احتیاطی کی وجہ سے اس میں عیب پیدا نہ ہوا ہو. اگر ہم نے اس کی دیکھ بھال نہیں کی، صحیح دیکھ ریکھ نہیں کی، اگر وہ عیب دار ہو گیا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے پوری احتیاط برتی، اس کے باوجود اگر جانور عیب دار ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زبیر بن العوام جانور خریدنے کے بعد اگر عیب دار ہو جائے تو اس کی قربانی دے دو، لیکن خریدنے سے پہلے اگر عیب ہو تو پھر اس کو بدلنا ضروری ہے. تو قربانی کی شرائط میں سے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جانور ان عیوب سے پاک ہو جن کی موجودگی میں قربانی درست نہیں ہے. چوتھی شرط، قربانی کا جانور قربانی دینے والے کی ملکیت میں ہو. ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جو کہ قربانی دینے والے کی ملکیت میں نہ ہو. مثال کے طور پر چوری کی ہوئی گائے، چوری کیا ہوا بکرا، مالک ہونا ضروری ہے جو آدمی کی ملکیت میں ہو. آدمی زبردستی کسی کا چھین لیا، چوری کر لیا، آدمی حرام اور نافرمانی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو ملکیت میں ہونا ضروری ہے. جو چیز ہماری نہیں ہے اگر ہم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں تو قبول نہیں ہوگا. ان اللہ طیب لا یقبل طیبا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور صرف وہ پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے. قربانی کے شرائط میں سے 5ویں شرط یہ ہے، آپ جو جانور ذبح کر رہے ہیں اس جانور کا تعلق کسی دوسرے سے نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جانور گروی میں رکھا ہوا نہ ہو، رہن میں رکھا ہوا نہ ہو. گرچہ جانور آپ کا ہے لیکن آپ نے گروی میں رکھ کر کے کوئی چیز لی ہوئی ہے، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. قربانی کے شرائط میں سے 6ٹھی شرط یہ ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ قربانی ان مخصوص ایام میں کریں جو کہ شریعت نے متعین کیے ہیں. انہی مخصوص ایام میں قربانی جائز اور درست ہے. قربانی کا ابتدائی وقت کب ہے؟ قربانی کا ابتدائی وقت شروع ہوتا ہے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد. اگر کوئی عید الاضحیٰ کی صلاۃ سے قبل اپنے جانور کو ذبح کرے اس کی قربانی درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسه، جس نے نماز سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کر دیا اس نے اپنے لیے جانور کو ذبح کیا ہے، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا اس کو. ومن ذبح بعد الصلاۃ، جس نے نماز کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی آدمی جانور کو ذبح کرتا ہے فقد تم نسکہ، اس کی قربانی کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی. وہ اصاب سنت المسلمین، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا. تو قربانی کے ابتدائی وقت شروع ہوتا ہے نماز کی ادائیگی کے بعد. قربانی کا آخری وقت، اب اس سلسلے میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی کا آخری وقت ہے عید الاضحیٰ کے بعد مزید 2 دن، یعنی 3 دن مکمل قربانی کے.
لیکن جمہور اہل علم کے نزدیک قربانی کے 4 دن ہیں. عید الاضحیٰ کے بعد مزید اور 3 دن جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں. دلیل جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق سبھی قربانی کے دن ہیں. ایام تشریق 11 12 13، 10ویں تاریخ تو عید ہے. 11 12 13 یہ جو 3 تاریخ ہیں اس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق یہ سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں. تو قربانی 4 دنوں میں سے کسی بھی دن میں کی جا سکتی ہے، لیکن افضل قربانی پہلے دن کی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ پہلے ہی دن اپنے جانور کو ذبح کیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے، سب کے سب پہلے دن. افضل یہی ہے کہ پہلے دن آپ اپنے جانور کو ذبح کر دیں. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل ترین دن، عظمت والا دن قربانی کا پہلا دن ہے اور قربانی کا دوسرا دن ہے. یوم النحر ثم یوم القر، ان اعظم الایام عند اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن قربانی کا پہلا دن ہے اور قربانی کا دوسرا دن ہے. جو آدمی قربانی دینا چاہتا ہے اس کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہیے ذو الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنے جانور کو ذبح کرنے تک اپنے سر کے بال اور ناخن نہ کاٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں کا کوئی اپنے جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، اس کو چاہیے کہ اپنے سر کے بال اور ناخن نہ کاٹے. صحیح مسلم کی روایت میں فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا، وہ ہرگز اپنے سر کے بال اور ناخن نہ کاٹے. ہاں جو آدمی قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے. ایسا آدمی کاٹ سکتا ہے سر کے بال ناخن، لیکن ایسا آدمی بھی اگر عید کے دن عید کی نماز کے بعد اگر وہ سر کے بال، ناخن، بغل کے بال، زیر ناف کے بال اگر وہ صاف کر لے انشاءاللہ اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جس کو زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، ان کے علاوہ بھی بیشتر محدثین نے اس روایت کی تحسین کی ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول اگر میں قربانی کے لیے دودھ والی بکری کے سوا کوئی جانور نہ پاؤں تو کہ میں کیا اس کو قربانی میں دے دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دودھ والی بکری کو قربانی میں مت دو. آپ نے فرمایا جب قربانی کا دن آئے سر کے بال، ناخن، بغل کے بال، زیر ناف کے بال صاف کر دو. فَتِلْكَ تَمَامُ أَضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ، انشاءاللہ وہ اللہ کے نزدیک تیری مکمل قربانی تصور کی جائے گی، اللہ کے نزدیک تمہاری وہ مکمل قربانی مانی جائے گی. قربانی دینے والے کے لیے مستحب یہی ہے کہ اپنی قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنا قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے. ہاں دوسروں کی بھی مدد لی جا سکتی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے، بقیہ اونٹ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے. لیکن مستحب یہ ہے قربانی دینے والا قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. عورتیں بھی اگر وہ قربانی کا طریقہ جانتی ہوں تو وہ اپنے جانور کو ذبح کر سکتی ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے دن اپنی بیٹیوں سے کہا کرتے تھے بیٹیوں اٹھو، اپنی قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. تو معلوم کیا ہوا کہ عورتیں بھی اگر وہ قربانی کا طریقہ جانتی ہوں تو وہ بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. قربانی کرنے والے کو چاہیے قربانی کا گوشت، کھال یہ قصاب کو بطور اجرت کے نہ دے، یہ جائز نہیں ہے.
قربانی کا گوشت یا قربانی کے جسم کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی پارٹ قصاب کو آپ بطور اجرت دیں، جائز نہیں. آپ تھوڑا سا پیسہ بچانے کے لیے آپ نے کھال دے دیا، گوشت دے دیا، جائز نہیں ہے. تو قربانی کے جانور کا گوشت نہ آپ بیچ سکتے ہیں، نہ قصاب کو بطور اجرت آپ دے سکتے ہیں. آپ جانور کو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، جانور کو ذبح کرنے کے آداب کیا ہیں؟ جانور کو ذبح کرنے کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ چھری وغیرہ کو ذبح کرنے سے پہلے اچھی طرح تیز کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز میں احسان کو فرض کیا ہے. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، دیکھو جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو. جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری جو ہے اس کو اچھی طرح تیز کر لو اور آرام سے جانور کو ذبح کر دو، تکلیف نہ ہو جانور کو. تو جانور کو اچھی طرح سے چھری کو، چاقو کو اچھی طرح سے تیز کر لے. اور دوسری بات، جانور کو قبلہ رخ لٹا دیں. اور تیسری چیز، جانور کو دائیں نہیں ہے بلکہ بائیں پہلو پر لٹا دیں تاکہ جانور کو ذبح کرنا آپ کے لیے آسان ہو. اور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو ذبح کریں. چاہے تو آپ نام بھی لے سکتے ہیں، اے اللہ اس قربانی کو اللہم تقبل ھذا، اے اللہ اس قربانی کو میرے اور میرے سارے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما. دیکھیے یہاں کچھ مسائل ہیں، اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں قربانی کے مسائل کے سلسلے میں. پہلا مسئلہ یہ ہے، کیا فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، قربانی ایک خاص عبادت ہے جسے اللہ نے زندوں پر فرض کیا ہے. زندوں پر اللہ نے اس عبادت کو مشروع کیا ہے، مردوں پر یہ عبادت مشروع نہیں ہے. کتاب اور سنت میں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس میں فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کا تذکرہ موجود ہو. ہاں آپ عام دنوں میں، عید الاضحیٰ کے علاوہ دیگر دنوں میں دن متعین کیے بغیر، تاریخ متعین کیے بغیر میت کو ثواب پہنچانے کے لیے جانور ذبح کر کے اگر اس کا گوشت فقراء میں تقسیم کر دیتے ہیں تو یہ جائز ہے. لیکن عید الاضحیٰ کی مناسبت سے میت یا فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی دینے کا ثبوت کسی بھی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی. آپ کی تین بیٹیاں وفات پا گئی. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی طرف سے جانور کو قربان نہیں کیا. تو فوت شدہ لوگوں کی طرف سے جانور کو ذبح کرنے کی کوئی دلیل کتاب اور سنت میں نہیں ہے. عام دنوں میں کر سکتے ہیں، یہ خاص عبادت ہے، خاص عبادت کے لیے خاص دلیل چاہیے. چونکہ اس مسئلے میں کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے اس لیے فوت شدہ لوگوں کی طرف سے جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی فوت شدہ لوگوں کی طرف سے جانور کو ذبح کر رہا ہے تو وہ عام صدقہ ہے، اس کو فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے گا. ذبح کرنے والا اس کو کھا نہیں سکتا، اس کے گھر والے نہیں کھا سکتے، وہ صدقہ ہے، وہ عام صدقہ ہے. یہاں اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. آپ قربانی کا گوشت غیر مسلموں میں بھی دے سکتے ہیں. اہل علم نے اپنے فتاوے میں اس کی مکمل گنجائش رکھی ہے. اور ہمیں عید کے موقع پر جو اپنے غیر مسلم پڑوسی ہیں ان کا خیال رکھنا بھی چاہیے، اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کریں. صحابہ کا معاملہ یہ ہوتا تھا، جب کبھی وہ بکری ذبح کرتے تو کہا کرتے تھے یہ جو یہودی پڑوسی ہیں سب سے پہلے اس جانور کا گوشت اس کو پہنچاؤ. اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب بھی جبریل میرے پاس آتے وہ مجھے وصیت کرتے کس بات کی؟ کہ پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے. میں نے سمجھا کہیں وراثت میں ان کو حصے دار نہ بنا دیا جائے. ما زال جبریل یوصینی بالجار، جب بھی جبریل آتے وہ مجھے پڑوسیوں کے متعلق حسن سلوک کی وصیت کرتے تھے. تو معلوم کیا ہوا کہ پڑوسی چاہے مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، آپ قربانی کا گوشت آپ اپنے غیر مسلم پڑوسی کو دے سکتے ہیں، بلکہ دینا بھی چاہیے. خوشیوں میں آپ ان لوگوں کو بھی شریک کریں. اور پھر اسی طرح سے ایک آخری بات جو مجھے
آپ کی خدمت میں رکھنی ہے اس موقع سے، وہ یہ ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمانوں کو چاہیے کہ پاکی صفائی کا ثبوت دیں۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے لوگ اسلام کو برا بھلا کہیں۔ حالانکہ اسلام میں پاکی صفائی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی صفائی کو آدھا دین قرار دیا ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے لوگ آپ پر لعنت بھیجیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عام راستے پر پیشاب پاخانہ کرنے سے منع کر دیا ہے۔ کیا ہوگا؟ لوگ آپ پر لعنت بھیجیں گے۔ اور قربانی کے موقع پر آپ نے گندگی لیا، کہیں بھی روڈ پہ ڈال دیا، اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوگا، مسلمان بدنام ہوں گے۔ تو اس موقع پر ایک اہم کام جو ہم کو کرنا ہے، پاکی صفائی کا خیال رکھیں۔ اور ساتھ ہی یہ جو ایام ہیں بڑی اہمیت کے حامل ایام ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ والفجر والیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی یہی ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ نے ان کی قسم اٹھائی ہے، بڑی اہمیت کے حامل دن ہیں یہ۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عمل اللہ کو جتنا ان 10 دنوں میں پسند ہے اتنا کسی اور دن میں پسند نہیں ہے۔ ذی الحجہ کے ان دنوں میں سے ایک دن ہے عرفہ کا دن۔ عرفہ کا دن بڑی اہمیت کا حامل دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج عرفہ، حقیقت میں حج جو ہے یہ عرفہ کے قیام کا نام ہے۔ اگر کسی حاجی کا عرفہ میں قیام اگر چھوٹ جائے اس کا حج مکمل نہیں ہوگا، اس کو آئندہ سال حج پھر سے ادا کرنا ہوگا۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے حج کی۔ اور عرفہ کا دن یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے تکمیل دین کا اعلان فرمایا۔ ایک یہودی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہا کہ اے عمر، تمہاری کتاب میں قرآن کی ایک آیت ہے، اگر وہ آیت تورات میں نازل کی جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مقرر کر دیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے پوچھا وہ کون سی آیت ہے، ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں یہ آیت کس وقت نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی۔ یہ جمعہ کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں تھے، تو اللہ نے تکمیل دن کا اعلان عرفہ کے دن ہی فرمایا۔ اور عرفہ کے دن ہی اللہ نے تمام اولاد آدم سے میثاق لیا تھا۔ یہ جو الست بربکم والا جو میثاق لیا گیا، اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی ان کی ساری نسل کو نکالا اور اپنے آگے چونٹیوں کی طرح پھیلا کر کے ان سے عہد لیا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ جو میثاق لیا گیا، یہ جو عہد لیا گیا، عرفہ کے دن ہی یہ میثاق اور یہ عہد لیا گیا تھا۔ یہ عرفہ کا دن یہ اللہ کی مغفرت کا دن ہے اور اللہ کی بخشش کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن سے متعلق فرمایا اللہ عرفہ کے دن جس قدر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اس قدر کسی اور دن لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ اور غیر حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن کے روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے سے متعلق جب سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عرفہ کے ایک روزے کی وجہ سے اللہ ہمارے 2 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ عرفہ کا جو روزہ ہے خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام کریں، اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ صرف ایک روزے کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن سے متعلق آپ نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، دعاؤں میں سب سے افضل ترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ عرفہ کے دن زیادہ سے زیادہ دعا کریں، زیادہ سے زیادہ ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی نے فرمایا سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ تو عرفہ کے دن کو بیکار کے کاموں میں، لغو میں ضائع نہ کریں، ذکر میں، تکبیرات میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں
ویسے یہ جو ایام ہیں ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی پہچان ہی تکبیرات سے ہیں. ہم کو چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیرات کا اہتمام کریں. بس یہی کچھ مسائل تھے جو آج کے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں رکھنے تھیں. اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام ایمان احسان پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام ایمان احسان پر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.